حضرت نے فرمایا کہ ایمانیات کے بعد اسلام میں 4 بڑے احکامات ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آپ کی توجہ ہے؟ فرمایا کہ ان 4 میں 2 اصل ہیں اور 2 تابع ہیں۔ نماز اصل ہے، زکوٰۃ تابع ہے۔ حج اصل ہے، روزہ تابع ہے۔ نماز اصل ہے، روزہ زکوٰۃ تابع کیسے ہے؟ فرمایا کہ نماز یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی درخواست پیش کی، بادشاہ کی حمد و ثنا پیش کی، بادشاہ خوش ہوا تو بادشاہ نے انعام دیا۔ جب بادشاہ نے انعام دیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم جا رہے ہو ہمارے دربار سے، راستے میں جو غریب ملے انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر جگہوں پر زکوٰۃ نماز کے بعد ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ سمجھ گئے؟ فرمایا دوسرا جو بڑا حکم ہے وہ حج کا ہے، وہ اصل ہے، روزہ اس کے تابع ہے۔ فرمایا کہ حج کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو ساری زندگی محنت کی، عبادت کی، ہم نے قبول کیا، ہمیں راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب تمہیں ہم اپنے محل میں بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے محل میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی شان و شوکت کو ختم کرو، تواضع پیدا کرو۔ اب وہ ظاہر ہے کہ تواضع لفظوں سے تو پیدا ہوگی نہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ دیا گیا کہ 30 دن روزے رکھو تاکہ تمہاری اکڑ ٹوٹے اور ہمارے دربار میں آنے کے قابل ہو سکو۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بن کے نہیں جاتے، فقیر بن کے جاتے ہیں۔ تو تمہارے لیے روزے رکھے گئے، تو حج سے 2 ماہ پہلے تمہیں روزے رکھوائے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ روزے رکھ لیے، اکڑ تمہاری ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے اب آ جاؤ۔ چنانچہ سلے ہوئے کپڑوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ جا کے جو بےہودگی کرتے ہیں نا، جیسے احرام ختم ہوتا ہے تو نائکی کی شرٹ پہن لی، ایڈیڈاس کی وہ فلاں پہن لیے، تو الیاذ باللہ یہ ایسی غفلت ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو احرام پہن کے شرمندہ تھا، یعنی حرم پاک میں جا کر بھی بے شرمی کی انتہا ہے نا۔ یہود و نصارہ یا مغرب کی جو پروڈکٹ ہیں ان کی تم بغیر عوض کے حرم پاک کے اندر تشہیر کر رہے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مغرب میں جا کے سرکار کی سنت کی تشہیر کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کو لازم قرار دیا ہے، ورنہ احرام نہ ہوتا تو یہ تو مطلب ایک فیشن کی وہ صورت بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں، ان بڑے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، ورنہ تو علامان والحفیظ۔ اور اسی طرح جو احرام کی جو شرط ہے، سبحان اللہ، مزہ آ گیا اس میں۔ تو نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ اگر دیگر مفاہیم ایمان کے نہ بھی ہوتے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے لیے ایک ہی مفہوم کافی تھا کہ ہماری تمام تر گندگیوں کے باوجود وہ ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے مظہر پہ لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے محترم مولانا عثمان صاحب نے ابھی بتایا کہ ان کے بڑے بھائی ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا طفیل صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، عارضہ قلب میں مبتلا ہیں. کل یا پرسوں ان کا بائی پاس آپریشن ہونا ہے. سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بطور خاص ان کے لیے اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں بطور خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائیں اور اپنے کرم سے انہیں کامل شفا نصیب فرمائیں اور عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں. ہمارے مولانا طفیل صاحب، مولانا عثمان صاحب، ان کا خاندان یوں سمجھیں کہ دین کا نمائندہ خاندان ہے اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا ہے کہ حفاظ اور علماء کی کثرت ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلۃ الذہب کو قبولیت اور محبوبیت کے ساتھ قیامت تک جاری و ساری فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. ابھی مولانا نے جو پہلا کلام پڑھا تو اس میں ایک مصرے کا حصہ تھا کہ اور سامان مدینے میں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارے محترم بھائی منور صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ قصور کے ایک سید زادے ہیں جو قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، سید عمران شاہ صاحب. تو انہوں نے کسی موقع پہ تذکرہ کیا. وہ فرمانے لگے کہ جب مدینہ پاک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. تو میں نے حاضر ہو کر یہ درخواست کی، سلام پیش کرنے کے بعد یہ درخواست کی کہ حضور چھٹی چاہیے کچھ دن کی، پاکستان چھٹی جا رہا ہوں، وطن تو میرا یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے. آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. سفر حج بہت ہی عافیت والا، بہت ہی راحت اور آسانی والا تھا الحمدللہ. یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. مسافتیں محسوس نہیں ہوئیں. ایک صاحب سے ایک بات سنی، بہت اچھی لگی. وہ کہنے لگے کہ بہت سے لوگ حج کر کے آئے تو مختلف حوالوں سے مشقتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ فلاں موقع پہ مشقت ہوئی، فلاں پہ ہوئی، گرمی بہت تھی. تو کہنے لگے کہ ایک صاحب بہت ہی سادہ سے تھے، تو وہ بھی حج کر کے آئے تھے. تو وہ کہنے لگے مجھے علیحدگی میں کہ میں نے حج کیا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگی. یہ بڑا خوبصورت تصور ہے کہ جب آدمی کو سچی محبت ہوتی ہے تو پھر مشقت نہیں محسوس ہوتی. آپ نے ایک واقعہ سنا تھا مجازی محبت کا کہ وہ سردیوں کی یخ بستہ رات میں مغرب کے بعد وہ ملے اور ساری رات کھڑے رہے. نہ خوف انہیں محسوس ہوا، نہ ٹھنڈ لگی. حالانکہ دیہاتوں میں کھلا چونکہ وہ علاقہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں تو سردی زیادہ ہوتی، ایسی سردی کہ جو انسان کو ہلاک کر دے. کاد البرد یقتل. لیکن نہ کوئی مشقت محسوس ہوئی، نہ ٹھنڈ محسوس ہوئی. بس جب وہ محبت میسر آ جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے ایسی ہی سچی محبت نصیب فرمائے. کبھی کبھی ہمیں اللہ سے باتیں کر لینی چاہیے، یعنی صرف محبت کے حوالے سے. یا اللہ آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ معاف فرما دیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کر سکا، آپ مجھے اپنی سچی اور سچی محبت عطا فرما دیں، مجھے اپنی ذات کی وفا نصیب فرما دیجیے. باتیں کیجیے تو اس جمود کو توڑیے جس کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
ہم سب کو اپنی حقیقی محبت نصیب فرما۔ بالخصوص جب تنہائیوں میں ذکر سے فارغ ہوں تو مراقبے کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سے باتیں کیجیے، تو وہ تھوڑی سی محبت کا وہ پھر اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے۔ تو بلا مبالغہ بڑی آسانی، بڑی سہولت رہی۔ حجت الاسلام حضرت اقدس حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے، یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نازک طبع تھے، لیکن جب مدینہ پاک حاضر ہوتے تو مدینہ پاک کے قریب ہوتے، جیسے ہی مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے تو جوتے اتار دیتے تھے۔ اب وہ سنگلاخ اور پتھر ہیں اور وہ چبھنے والے اور شدید دھوپ ہے، کہنے لگے کہ ہم نے 1000 کوشش کر لی، قدمین شریفین لہو لہان ہو گئے لیکن جوتا نہیں پہنا۔ تو بس وہ جیسے مولانا نے ابھی کلام پڑھا کہ وہ پھر دارین کے غم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نا، محسوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سچائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ویسے تو اللہ ہی کی رحمت کے سارے یہ مظاہر ہیں، جتنی بھی نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور جب رحمت ہٹتی ہے تو سارے اسباب موجود ہوتے ہیں تب بھی آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور جب رحمت میسر ہوتی ہے تو کوئی سبب نہیں ہوتا، پھر بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ ان رحمتوں کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ ہمارے امیر مولانا عبدالغفار صاحب اور ہمارے سرپرست مولانا فاضل صاحب، ان حضرات نے ہر طرح سے خدمت کے حوالے سے ساتھیوں کا بہت خیال کیا، اور اللہ کی یوں رحمت شامل حال رہی کہ سب ساتھیوں میں جوڑ رہا، تو ظاہر ہے کہ اتفاق پر، اتحاد پر تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمہ جہتی ایک راحت تھی، ایک رحمت کا منظر تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جب ہم پہنچے تو ہماری رہائش مسجد شریف کی جس جہت میں تھی، تو اپنی رہائش سے مسجد شریف میں آتے ہوئے تو ایک جگہ ہے، وہاں پہ سقیفہ بنو ساعدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی روحانی تاریخی مقام ہے۔ تو میں نے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کیا، اس کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہیں تو مسجد شریف کا جو کونا قبلے کے مخالف سمت میں ہے، دائیں طرف والے کونے پہ اگر کھڑے ہوں تو اس کونے سے چند قدم کے فاصلے پر آپ کے دائیں طرف یہ سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ تو اس سے وہ ساری کی ساری یادیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سقیفہ بنو ساعدہ، سقیفہ کہتے ہیں مسقف چبوترے کو، ایسی نشست گاہ، یہ ایسا چبوترا کہ جس کے اوپر چھت ہو۔ اور بنو ساعدہ یہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کا مکان تھا۔ تو اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے لیے تو کیا پوری انسانیت کے لیے اس سے بڑی تکلیف دہ کوئی خبر نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ تو سبھی پریشان تھے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل حرف بحرف سچ ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا، اور جس دن وفات ہوئی ہے تو پورا مدینہ تاریک ہو گیا۔ اب اس سے ان کے غم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو تدفین کے بعد جب واپسی ہوئی
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا تم سے یہ ممکن ہوا کہ تم نے سرکار کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ کیسے کر لیا تم؟ پھر وہ ارشاد عالی ہے نا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. تو بہرحال اس سے بڑھ کے کیا تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ تقدیر کا حصہ تھا، اسے ہونا تھا. اب اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یوں منظر پہ آئی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت خدمت پہ مامور ہوئے، اور امت کو سنبھالنے کے لیے جو فکر مندی والا سلسلہ تھا اس کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جمع ہوئے. تکلیف کا عالم یہ تھا کہ باقی صحابہ تو ایک طرف رہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار کا انتقال ہوا تو میں اس کا سر قلم کر دوں. یعنی کیسے کہہ دیں؟ تو اس مشکل وقت میں بہت ضروری تھا کہ اس کو سنبھالا جائے. اب کس کو امیر بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے، بہرحال ایک بہت بڑا یہ اہم مرحلہ تھا. تو انصار کے ایک بڑے خطیب تھے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چند جملے خطیبانہ انداز میں کہے. تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ سرکار مہاجر تھے یا انصار تھے؟ تو کہا کہ سرکار مہاجر تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے. اور ہم کون ہیں؟ ہم انصار ہیں. یعنی سرکار مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمیں سعادت ہے کہ ہم آپ کے مددگار و معاون بنیں. تو کہنے لگے سیدھی سی بات ہے، سرکار کے جانے کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ مہاجروں میں سے ہوگا اور ہم ان کے مددگار ہوں گے. بس اس بات میں اتنی تاثیر تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ بس یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. کہنے کی دیر تھی کہ پھر سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک مفصل وہ ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر کسی تقریب میں تشریف فرما تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب نے جو صحابہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے بلکہ بری رائے رکھتے تھے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بڑے بااثر تھے. انہوں نے ایک تقریب میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک اعتراض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا تو کیا وہ اس کے اہل تھے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک مضمون رکھتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کر لیجئے گا، میری بات کو توجہ سے سنیے گا. درود شریف پڑھیے. فرمایا کہ کسی کو خلیفہ بنانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں.
ایک یہ کہ آدمی یہ کہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، اور ایک یہ کہ کوئی شخص کسی فن کا ماہر ہو اور وہ اپنی زندگی میں کسی کو یہ کہے کہ جس فن کا میں ماہر ہوں تم اسی فن کے حوالے سے میرے سامنے ان لوگوں کی تربیت کرو۔ مثلا ایک پہلوان ہے، لوگوں کو پہلوانی سکھاتا ہے، تو اپنی موجودگی میں اپنے ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ تم فلاں فلاں داؤ اس کو سکھاؤ۔ یا کوئی بہت بڑا رئیس ہے، کسی علاقے کا والی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کام جا رہا ہوں، تم نے سب سنبھالنا ہے، تو یہ بتاؤ کہ جسے خالی یہ کہا جائے کہ تم خلیفہ ہو وہ زیادہ اہل ہے یا جس سے وہ عملاً کروایا جائے وہ زیادہ اہل ہے؟ لیکن بالکل جس سے عملاً کروایا جائے وہ زیادہ اہل ہے۔ وہ گویا کہ عملاً وہ کام کروا کر کے یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ صرف زبانی ہی نہیں، مجھے حقیقی طور پہ تسلی ہے کہ یہ دیکھو یہ سب سے بہتر طریقے سے یہ کام کر پا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمانیات کے بعد اسلام میں 4 بڑے احکامات ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آپ کی توجہ ہے؟ فرمایا کہ ان 4 میں 2 اصل ہیں اور 2 تابع ہیں۔ نماز اصل ہے، زکوٰۃ تابع ہے، حج اصل ہے، روزہ تابع ہے۔ نماز اصل ہے، روزہ زکوٰۃ تابع کیسے ہے؟ فرمایا کہ نماز یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا، تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی درخواست پیش کی، بادشاہ کی حمد و ثنا پیش کی، بادشاہ خوش ہوا تو بادشاہ نے انعام دیا۔ جب بادشاہ نے انعام دیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم جا رہے ہو ہمارے دربار سے، راستے میں جو غریب ملے انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر جگہوں پر زکوٰۃ نماز کے بعد ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ سمجھ گئے؟ فرمایا دوسرا جو بڑا حکم ہے وہ حج کا ہے، وہ اصل ہے، روزہ اس کے تابع ہے۔ فرمایا کہ حج کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو ساری زندگی محنت کی، عبادت کی، ہم نے قبول کیا، ہمیں راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب تمہیں ہم اپنے محل میں بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے محل میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی شان و شوکت کو ختم کرو، تواضع پیدا کرو۔ اب وہ ظاہر ہے کہ تواضع لفظوں سے تو پیدا ہوگی نہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ دیا گیا کہ 30 دن روزے رکھو تاکہ تمہاری اکڑ ٹوٹے اور ہمارے دربار میں آنے کے قابل ہو سکو۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بن کے نہیں جاتے، فقیر بن کے جاتے ہیں، تو تمہارے لیے روزے رکھے گئے، تو حج سے 2 ماہ پہلے تمہیں روزے رکھوائے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ روزے رکھ لیے، اکڑ تمہاری ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے اب آ جاؤ۔ چنانچہ سلے ہوئے کپڑوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ جا کے جو بےہودگی کرتے ہیں نا، جیسے ہی احرام ختم ہوتا ہے تو نائکی کی شرٹ پہن لی، ایڈیڈاس کی وہ فلاں پہن لیے، تو الیاذ باللہ یہ ایسی غفلت ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو احرام پہن کے شرمندہ تھا، یعنی حرم پاک میں جا کر بھی بے شرمی کی انتہا ہے نا۔ یہود و نصارہ یا مغرب کی جو پروڈکٹ ہیں ان کی تم بغیر عوض کے حرم پاک کے اندر تشہیر کر رہے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مغرب میں جا کے سرکار کی سنت کی تشہیر کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کو لازم قرار دیا ہے، ورنہ احرام نہ ہوتا تو یہ تو مطلب ایک فیشن کی وہ صورت بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں، ان بڑے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، ورنہ تو علامان والحفیظ۔ اور اسی طرح جو احرام کی جو شرط ہے، سبحان اللہ، مزہ آ گیا اس میں۔ تو اکڑ کے ساتھ
بادشاہ کے دربار میں نہیں. بادشاہ اور فقیر یہ دو مفاہیم ہیں. جچتا یہ ہے کہ بندہ فقیر بن کر جائے. اب وہ اندر سے تو اکڑ نہیں ٹوٹی تو 30 دن بھوکا رکھا, پتہ چلے کہ بھوک کسے کہتے ہیں. تو فرمایا کہ روزہ تابع ہے, حج اصل ہے. سمجھ گئے؟ میں خلاصتاً پھر عرض کر دوں. نماز اصل ہے, زکوٰۃ اس کے تابع ہے. جب اصل آ جائے گا تو تابع خود بخود آ جائے گا نا. حج اصل ہے, روزہ اس کے تابع ہے. حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا, 1 سال بعد حج کیا. سن 9 ہجری میں اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر حج بنا کر کے بھیجا. 2 بڑے احکام ہیں نا, حج اور نماز. اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان کو حج کرواؤ. اور پھر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. اس وقت تک مشرکین اپنے طریقے کے مطابق حج کرتے تھے, وہ بھی گئے. راستے میں تھے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں, جس میں مضامین ہے نا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو وہ جو احکامات اللہ پاک کی طرف سے آئے کہ حرم پاک میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے, حرم پاک کا جو وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے, ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ کپڑے جو ہیں یہ گناہ آلود ہیں, تو اللہ کے گھر میں گناہ آلود کپڑے لے کر نہیں جانا, برہنہ طواف کرتے تھے, اور ان کے جو بھی عقائد تھے. تو یہ احکامات نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ احکامات نازل کیے ہیں, اس حج کے بعد کوئی مشرک حرم پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا, اور آج کے بعد کوئی برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا. جاؤ اور 10 ذی الحجہ کو جا کے اس کا جب سب لوگ وہاں موجود ہو تو اعلان کرنا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. یہ مکالمہ سننے والا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ یہی سرکار نے بھیجا. سرکار نے بھیجا تو بات ختم. وہ تصدیق کیسے ہو رہی ہے؟ ویسے تو پہلے بھی تصدیق ہے, لیکن تصدیق در تصدیق. سرکار نے بھیجا ہے, حضرت پوچھتے ہیں امیر بنا کے بھیجا ہے, مامور بنا کے بھیجا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے آپ کا مامور بنا کے بھیجا. کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے, معلوم تھا کہ یہ ہوگا تو انہی کو بھیجا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چنانچہ وہ اپنے مفہوم میں چلتے رہے یا اپنے مفہوم میں چلتے رہے. حج کا سلسلہ ہوا. 10 تاریخ کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلانات فرمائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا تھا. دوسرا بڑا حکم نماز کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو ہمارے اکابر ہیں ان کی کوئی تحریر آپ کے سامنے, تاکہ وہ ہم اس کی برکت حاصل کر سکیں. علالت کے آغاز میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر رونق افروز ہوئے. حق جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اصحاب احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم زیادہ ہوگے اور انصار کم ہوں گے.
سبحان اللہ. اور میں دیکھو انصار نے مجھے ٹھکانہ دیا. ان میں جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرنا. ان میں جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرنا, اور ان میں سے جو غلطی کرے تو سبحان اللہ. تسلسل میں سنیے, ان میں جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرنا, اور ان میں سے جو غلطی کرے اس سے درگزر کرنا. یہ سرکار ہی فرما سکتے ہیں. رحمت در رحمت. جہاں ہمارے شعور کی سوچ ختم ہوتی ہے, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک سے وہ روحانیت اور وہ معنویت اور وہ ندرت اور وہ مضامین شروع ہوتے ہیں کہ پوری انسانیت عاجز ہے اس سے. سبحان اللہ. آگے ایک اور قرینہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اہلیت کا. خطبے میں ارشاد فرمایا, اے لوگو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے میں فرما رہے ہیں, اے لوگو, اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کرے. لیکن اس بندے نے خدا کے پاس کی نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کر لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے, اس لیے سمجھ گئے کہ اس سے مراد سرکار ہے. آخرت کو اختیار کیا, فرماتے سنتے ہی رو پڑے. اللہ اکبر. کسی شخص کا محبوب, اور محبوب بھی وہ جو پاکیزہ عقیدت میں گندہ ہوا ہو, شیخ ہو یا استاد ہو یا والد محترم ہو یا والدہ ہو, وہ اگر بھول کر بھی کہہ دینا کہ بھئی میرا وقت قریب ہے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کسک ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو کاش میں روک لوں. اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں سنتے ہی رو پڑے اور عرض کرنے لگے کہ سرکار میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, یعنی میں کیسے روک لوں. آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو, قرار پکڑو. اللہ اکبر. پھر عجیب بات ارشاد فرمائی, درود شریف پڑھی اور لذت اس کا لطف لی. پھر مسجد شریف, مسجد نبوی شریف میں مختلف لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ پھر مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جان و مال, صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر ابو بکر ہیں. ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں. آگے وہ تاریخی جملہ ہے کہ تاریخ اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دیا سوائے ابو بکر کے, کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا. اور پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی, اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ مضمون آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ دل کے خانے میں ایک جگہ ہوتی ہے جو خلت کے حوالے سے ہوتی ہے, وہ جس سے جو سب سے زیادہ محبت کے قابل ہو اس کے لیے ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ وہ جگہ اللہ کے لیے مخصوص ہے, اگر وہ جگہ اللہ کے لیے نہ ہوتی تو میں اس میں ابو بکر کو جگہ دیتا.
اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت اور مودت ہے جس میں وہ سب سے افضل و برتر ہیں، اور اخوت و مودت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر نہیں۔ یہ صورتحال تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ خلیفہ، وہ جو اس شخص نے سوال کیا تھا کہ خلافت کی اہلیت تھی یا نہیں، اسی تسلسل میں لکھتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہوئے تو غشی کی کیفیت طاری ہوئی، تو ہوش آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک بڑے برتن میں میرے لیے پانی رکھ دیا جائے۔ غالباً غسل فرمانا چاہ رہے تھے، پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہوش آئے، پوچھا نماز پڑھ لی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں پڑھی، پھر وہی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہوش آئے تو نماز پڑھ لی، عرض کیا گیا کہ نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے سامنے کروا کے دکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی رقیق القلب تھے۔ جیسا آپ نے سنا نا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تو اس نے آخرت کو وہ اختیار کیا تو آپ رو پڑے کہ سرکار ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کا نہیں، آپ ہی اہل ہیں۔ تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سرکار نے تھوڑی بہتری محسوس کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو نماز کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ تو دو افراد نے سہارا دیا، ایک طرف حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ضعف کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود قدمین شریفین زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائے نماز کے قریب آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچانے لگے کہ میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، نہیں، اپنی جگہ رہو۔ اور ان دونوں حضرات نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ کھڑے تھے وہاں پہ ساتھ لے جا کے بٹھا دیا۔ یہ عجیب نماز تھی کہ حضرت صدیق اکبر پہلے سے نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کی اقتداء میں تھے اور پوری امت حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں تھی۔ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ نبی سے آگے کوئی ہو نہیں سکتا۔ واقعہ آ گیا، وہ بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے نا، کہ انہوں نے کہا جی میرے پیر صاحب امامت کروا رہے ہیں، میرے استاد آپ نے سنا تھا اپنے موقع پر۔ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر زبان سے فرماتے کہ فلاں خلیفہ ہے تو شاید اتنا تیقن نہ ہوتا یا اتنا اطمینان نہ ہوتا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جو دو اسلام کے بڑے احکامات ہیں اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں وہ شخص صحابہ کی برائی سے تائب ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ سقیفہ بنو ساعدہ کا یہ مختصر سا پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار مقبول و معدب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر تھوڑی سی مزید تحقیق و تفصیل
کو بیان فرمایا جو بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں ضروری تھے. انہوں نے وہ اسباب لکھے ہیں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو اس موقع پر کسی بھی شخص کے لیے ضروری تھے جو خلیفہ بننے کے اہل ہو، اور وہ سارے اسباب صرف حضرت صدیق اکبر میں تھے اور کسی میں نہیں تھے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بنفس نفیس بیعت کی اور ساری نمازیں حضرت کے پیچھے پڑھیں. اسلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. یہ جتنی شانیں مختلف پاکیزہ شخصیات کی، یہ سب سرکار کی بدولت ہیں اور اسلام مکمل ہو چکا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو پیر بھی مانا، بیعت کی، اور امام بھی مانا. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف کی مخالفت بھی کرتا ہے اور حضرت کی بیعت بھی کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی جو بقیہ تفصیل ہے خلافت کے حوالے سے وہ اگلے منظرنامے میں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. نیا سال الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، تو نئے سال کے شروع ہونے کے حوالے سے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کے لیے کوئی تقریب نہیں ہے. مغرب میں جو عیسوی سال ہوتا ہے اس کے آغاز میں وہ مناتے ہیں جو بےہودگی ہے، جو سوائے گندگی کے اور بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اسلام میں نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اس حوالے سے البتہ دعا ضرور ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تو آدمی یہ دعا پڑھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اور نئے سال کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو کام کرنے ہیں. جو سال گزرا اس میں جتنا بھی نقصان ہمارا روحانی طور پر ہوا، اعمال کے حوالے سے ہوا، گناہوں کے ارتکاب کے حوالے سے ہوا، ہم سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور جو سال آ رہا ہے اس حوالے سے اللہ سے درخواست کرے، بھیک مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری صلاحیتوں کو خیر کے لیے قبول فرمائے. نفس و شیطان کے شر سے، منکرات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سال کے نئے سال کو کے منانے کا طریقہ یہ ہے. محرم کے حوالے سے عجیب بات ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محرم میرا مہینہ ہے. یہ اس کی عظمت و فضیلت ہے. اور محرم کے حوالے سے یہ ہے کہ عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو سال گزشتہ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ محرم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں تو اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جیسے نیکی کا ثواب بڑھتا ہے ایسے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اعمال صالحہ ہی کو اختیار کریں اور اس کو یقینی بنائیں کہ برائیوں سے رکے رہیں. ویسے تو ہمیشہ ہی رکنا چاہیے، لیکن اس میں بطور خاص رکے رہیں، اس لیے کہ اگر برائی کریں گے تو اس کا وبال اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی صحیح سمجھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.